السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق انسان کو بنایا ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں رکھی ہیں، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، تابعداری اور سرکشی، اطاعت اور فرما برداری، اچھائی اور برائی۔ لیکن جو انسان اپنے آپ کو اچھا بناتا ہے، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو اور اپنی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، گناہوں سے، بری چیزوں سے وہ بچتا ہے، اپنے آپ کو اچھا انسان بناتا ہے، تو ایسا انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی محبت تمام مخلوقات میں ڈال دیتے ہیں، تمام مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں، اور یہی تقویٰ ہے۔ اور روزہ کا مقصد اصلی یہی ہے کہ ایمان والا متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر، تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ روزے کوئی پورے سال نہیں رکھنے، پوری زندگی نہیں رکھنے، بلکہ چند دن ہیں، 29 یا 30 دن ہیں۔ نسائی شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل کرنے کا حکم دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے نفع بخشے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ، کہ تم روزہ رکھو، کہ تم روزے کو لازم پکڑ لو، کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور رمضان مبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور روشن اور فیصلے کی باتوں پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ بس تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض بنایا اور رمضان کی تراویح کو سنت موقدہ بنایا ہے۔ اب رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کا مہینہ موسم بہار کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح موسم بہار آتا ہے تو ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، جس درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ رمضان مبارک کا مہینہ موسم بہار کی طرح ہے۔ اس میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اس میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس میں رمضان مبارک کے مہینے میں ایک نیکی کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اور ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کا قیام یعنی تراویح کو پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے، چھوٹے گناہ اس کے معاف فرما دیں گے۔ ایمان کے ساتھ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرمائیں گے، اس یقین کے ساتھ روزہ رکھے گا اور تراویح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ایمان والے کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو ایمان والا رمضان مبارک کے مہینے میں افطار کراتا ہے، روزے دار کو افطار کراتا ہے، چاہے ایک کو کرائے چاہے 100 آدمی کو کرائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس افطار کرانے والے کی گناہوں سے بخشش فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چاہے ایک کھجور کی پیشی کے ذریعہ اس کی افطار کرائے، چاہے ایک پانی کے گھونٹ کے ذریعہ اس کی افطار کرائے، اور جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور جو رمضان کے مہینے میں اپنے ماتحتوں پر تخفیف کا معاملہ کرتا ہے، آسانی کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور اس کی جہنم سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ ماتحتوں کا مطلب یہ ہے جیسے آپ کی دکان میں ہے، آپ کا اسٹاف ہے جو ایمان والا ہے، روزہ رکھتا ہے، آپ ان کے کام کے اندر تخفیف کر دیتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کے اندر سہولت کر دیتے ہیں تاکہ ان کو روزے کے اندر زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح آپ کے گھر میں نوکر چاکر ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کے کام میں آپ تخفیف اور آسانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے اور جہنم سے آپ کی آزادی فرما دیں گے۔ اس لیے اپنے ماتحتوں پر، آپ کے دکانوں میں یا آپ کے کاروبار میں آپ کا اسٹاف کام کرتا ہے، یا آپ کی کمپنی میں کام کرتا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی ایمان والا ہے جو کام کرتا ہے،
چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، تخفیف کا معاملہ کرے، اس کے کام میں سہولت کر دے، اس کے کام کو کم کر دے، تاکہ آپ کو یہ فضیلت نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے، آپ کی مغفرت ہو جائے اور جہنم سے آزادی ہو جائے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اپنے ماتحتوں پر، اپنے نوکر چاکر پر اور اپنے پاس کام کرنے والے اسٹاف پر تخفیف کا اور آسانی کا معاملہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ پورا سال رمضان کے لیے جنت کو ایمان والوں کے لیے سنوارا جاتا ہے اور جنت کو تیار کیا جاتا ہے اور آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھے کہ قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود بندے کو دوں گا۔ اسی لیے روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ جب وہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ 2 چیزوں کی اللہ تعالیٰ ہر حال میں سفارش قبول کریں گے، ایک ہے روزہ اور دوسرا ہے قرآن۔ روزہ اور قرآن بندوں کے لیے سفارش کریں گے اور روزہ اور قرآن کی سفارش ہر حال میں قبول کی جائے گی۔ اس لیے جو خوش نصیب رمضان میں روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کے مطابق عمل کریں گے اور قرآن کی خوب تلاوت کریں گے، قرآن کو سنیں گے، ان کو ہر طرح سے فائدہ پہنچے گا۔ رمضان مبارک کا مہینہ پیسہ کمانے کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لٹانے کا ہے اور خوب نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 بد دعاؤں پر جو آمین کہی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعائیں دی تھی۔ ایک بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی تھی۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ ایسا رحمت والا اور برکت کا مہینہ ملے اور اس کے لیے ہر طرف سے بخشش کے دروازے کھلے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہو، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہ لوٹا سکے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان مبارک جیسا مہینہ پائے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور اللہ کے احکامات کے مطابق رمضان کو گزار نہ سکے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو 11 مہینہ تو سستی کرتا رہا، سوتا رہا اور رمضان جیسے مہینے کی بھی قدر نہ کر سکا۔ اس میں بھی نمازیں چھوڑتا رہا، تراویح چھوڑتا رہا، قرآن کی تلاوت چھوڑتا رہا اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور گناہ کرتا رہا۔ اور بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان جیسے مہینے میں گناہوں سے بچ کر، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کی خوب قدر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینوں پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے اور 28 شعبان سے رمضان کا چاند دیکھنے کا خوب اہتمام کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے چاند دیکھنے کا خوب اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک جیسے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنی رضا عطا فرمائے اور رمضان المبارک جیسے مہینے میں ہمارے بخشش فرمائے۔